اللهم مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وقدره ومقداره العظيم والفتاح والفتاح اللهم صل على علي بن موسى المرتضى إمام التكليف النكي والتهتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صديق الشهيد الصلاة النسيرة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله الكريم في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا سلام بروح محبت صدر شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا سلام جبر ذوقي شوق صدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا سلام. حمد ای صلات کا بعد مجھا عزیزو دوستو مسلمان بھائیو، اللہ رب العزت جو فضل ہے کہ کریم رب اج بڑی عظیم رات جن رات میں رب سائیں محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ عنہ فرمائے تھا رب تعالیٰ جتراب پہنجے نبیان تے انعام کیا ہے واجو کیا. علیہ السلام کی توبہ ہے رات قبول کی. نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑی سے لگی ہے رات. ہر نبی حضرت داؤد علیہ السلام حتیٰ کہ یونس علیہ السلام بچی کے پیٹ میں سائیں جب بدا حد سالی ہوا تو ہر نبی تے انعام ہے یوم عاشورہ ہوا. قیامت جو نیت نیت تھیندو انعام امام حسین علیہ السلام کی شہادت بقصا جلا انعام ہے. انعام پچھو ہوجے تک بھیٹ جے گھوٹ کا پچھو. خدای سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائیں تا کجو کربلا جو نسوروئی ناز رند پنورن راز کجو کربلا جو
کافی میرے دوست اسلام آباد سے، لاہور سے، خصوصاً خلیفہ مقصود صاحب جو اتنے کتاب وغیرہ سارے لکھتے ہیں، وہ بولے کہ سائیں تو سندھیوں کو سندھی سنا رہا ہے. تو بیدائی سائیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ ناز ہے، ناز. حالانکہ تو ناز تو نہیں ہے، خوشی تو نہیں ہے، مگر بیدائی سے فرماتے ہیں ناز ہے، مگر اس ناز کو، اس واقعے کو صرف وہی شخص پہچانیں گے جو اللہ پاک کے ولی ہیں. کربلا جو اللہ جا ولی کے کہیں وہی سگن بات کربلا کے واقعے میں چھا اسلام. مجھا عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے شہزادے کی جیکا شہادت ہے، یا ساری کی ساری تہنجی مہنجی پوری امت کے بخشش جو بہانوں ایک سبب ہے. حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ تابعی ہوا. یوم عاشورہ جی اجو کی رات تھا، سجی رات بیٹھا رودا رہا امام حسین کے غم میں رودا رہا. اللہ سے اساں کے غم حسین نصیب فرمائے، امام حسین کی محبت میں رومن نصیب فرمائے. رودا ساری رات گزر گئی. علامہ بدر القادری اوراق کے غم میں یہ روایت نقل گئی. اہل سنت جو عظیم محقق مفسر محدثہ ان بزرگ لکھوا تو ساری رات روندے آخری رات حضور علیہ السلام ان بزرگ کے دل کے اندر خیال آیا کہ آج رات رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کاش میں کربلا میں ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو جاتا تو کچھ حاصل ہوتا. آج رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سائیں جیسے سوئے، یہ آنکھیں بند کی تو دل والی آنکھیں کھل گئی، میرے آقا کا دیدار ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام تابعی، آپ نے فرمایا کہ رونا کس فائدے کا نہیں ہے. آپ نے میرے بیٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک قطرہ جو آگ سے گرایا ہے، یہ ساتوں زمین آسمان دفتر ہو جائیں، یہ سارے جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی ہو جائیں، فرشتے انسان جن یہ سارا اس کا ثواب لکھیں پھر بھی نہیں لکھ سکتے ہیں. آج رات ہے اس لیے کہ شاہد حسنین کی بھی نظر ہو جائے تو حسنین کریمین کے نانا کی بھی نظر ہو جائے. سنیں گے نا امام حسین کا ذکر، ماشاءاللہ علماء نے کثیر سنایا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی محسن کی جو شعر پڑھا تھا تعالیٰ کی غلام نبی محسن الحمدللہ سندھ میں اللہ جا تمام بڑا عاشق اللہ کے حبیب جا گزرے ہیں. اس اگر پڑھو تو سائیں جی نظر کرم تے آمتے سان توئی جا آمتے کون کے غامی سرنے کربلا حسین. سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ. آمدے سان تمہیں جا آمدے سان
तरहे रसाई तो ही जनाने जोग तोते नारा। सुभान अल्लाह, जोर से तरहे रसाई तो ही जनाने जोग तोते नारा। जदे हया तो जान दे नी जाना हुसैन। सब कर पढ़ो क़यामत के दिन इमाम हुसैन का बताई थी तो आमते शान तुझा आमते शान तुझा ओ मुझा प्यारा हुसैन कौन के स्वामी विसरने करबला वाला हुसैन। कहीं आया मुजरा मदाही, कहीं इमाम हुसैन के शान में लाखों मनकब को लिखी हलाला दाएंगे हयागा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जिक्र दियो नहीं बुलंदा बुलंद रहंदो बुलंद आहे बुलंद रहंदो। हकीकत में बेदाई से फरमायो, बेदाई से रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो तक कजो करबला जो निसुई नाज कि रंग करूर राज करो करबला जो नाज चाहे अल्लाह पाक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सा एदी मोहब्बत हुई कि इन्हें जिक्र के मुझे रब के बुलंद करूं हो। इन्हें एक भी बड़ी आज़माइश नहीं करे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत ताईं मुझे हुसैन के जिक्र के बुलंद करे। नबी सही के हदीस आ हुजूर जो फरमाना तक क़यामत जो दिन आशूरा नहीं थींदो यौमे आशूरा हो अज रात सुबह जो जुमे जो ॾींहुं हूंदो माना उहा रात असां कई मल्हाईंदा रहंदा आशिक़ उन ॾींहुं क़यामत ईंदी जेके आशिक़ इमाम हुसैन जो ज़िक्र मल्हाईंदा रहंदा उहे सिधो इमाम हुसैन सां गॾु। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हज़रत इमाम रब्बानी साईं रज़ियल्लाहु अन्हु पंहिंजे मकतूबात शरीफ में फरमाई था। नक्शबंदी सिलसिले जा इमाम आहिनि। पाण था फरमाइनि त हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पाण था फरमाइनि त सैयदना अली जे मथां हुज़ूर जा कदम आहिनि। इमाम रब्बानी साईं था फरमाइनि कदम सैयदना अली जे मथां हुज़ूर अलैहिस्सलाम जा कदम आहिनि ऐं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जा कदम वरी क़यामत ताईं जेके अब्दाल औताद अस्किया अतकिया बल्कि कुतुब मदार जो पूरी दुनिया के निज़ाम के समान वारो वली हूंदो आहे जी गौसे आज़म हिकिड़ो आहे ऐं हिकिड़ो वक़्तु जो गौस हूंदो आहे जेको गौसे आज़म जो नाइब हूंदो आहे। इमाम रब्बानी साईं रज़ियल्लाहु अन्हु पंहिंजी मकतूबात शरीफ में फरमाइनि था उहे सारा जा सारा उन्हनि जी तरबियत करण वारो मौला अली हसनैन ऐं सैयदा फातिमा ज़हरा। विलायत जो दरवाज़ो उन्हनि शख़्सनि ते बंदि आहे जेके मौला अली खां दूर आहिनि। विलायत जो दरवाज़ो उन शख़्स ते बंद है जो हसनैन करीमैन खां दूर आहे। विलायत जो दरवाज़ो उन शख़्स खां दूर आहे जो सैयदा फातिमा ज़हरा खां दूर आहे। पूरी कायनात के वलियन की तमाम जिंदगी पढ़ो हर वली तमाम के हसनैन करीमैन के दर जो खादिम है। सुभान अल्लाह। हर वली चाहे कायनात जो को वली हुजे वो वली की निशानी क्या है जो हसनैन करीमैन के दर पे झुकल हो। सुभान अल्लाह। हिदायत से क्या तो फरमाए सिंध वाला हिदायत से कभी मनो था। सुभान अल्लाह। हिदायत से रहमतुल्लाह अलैहि का हसन वीर हुसैन जो जिन नहिड़े जार खालिद रब जबार कीन मरही दो दिन पे। हिदायत से रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया था शाह अब्दुल लतीफ हिदायत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इमाम हसन और हुसैन का दर्द जिस शख्स के सीने में नहीं है वो इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला उसको कभी भी माफ न फरमाएगा। मेरे अजीजों दोस्तों, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत सबब हमारे बख्शिश का बहाना है। सुभान अल्लाह। हजरत तारीख गौस बाहुद्दीन ज़किया मुल्तानी की तारीख पढ़ो। गौसल आलमीन जो लक़ब मुल्तान पे हमलो थियो गौस बाहुद्दीन ज़किया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह तीर हयो त
سائیں ہکڑو تیر اچھلایو 40,000 کے لشکر میں ہر شخص کے تیر لگل اڑو ہکڑو نہ بلکہ کئی اولیاء اللہ کو کرامت مان اے ولایت پہلی امام حسین علیہ السلام کی رضا سے مل گیا جنہیں امام حسین کے تربیت یافتہ انہیں کے درجے فقیرن کی شان یہ ہے اچھا یزید جو لشکر کو امام حسین کا مت ہو بلکہ کچھ بھی نہ امام حسین علیہ السلام کے مسائل کی انتہا ہوئی اللہ کے امام حسین کے مقام کی انتہا رہی حسین علیہ السلام کے نام انداز لگاؤ سیدنا سعد بن معاذ طبقات ابن سعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت کا عظیم کتاب ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام وہاں آئے تو اپنے نبی کریم علیہ السلام اپنے پنجوں پہ کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے تو سرکار کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں کھڑے تھے تو بالکل پورا پاؤں نہیں تھا ایسے پنجوں پہ کھڑے تھے آپ حسین نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ اتنے فرشتے آئے ہیں میرے غلام کے جنازے میں کہ مدینہ شریف میں جگہ نہیں ہے کہ میں محمد کریم پاؤں پورا رہوں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے عرض کیا کہ آقا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا وصال ہو گیا شہید ہو گیا میں چاہتی تھی کہ میرا جنازہ پڑھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں تیرے بیٹے کی یہ شان ہے کہ جب اس کا وصال ہوا تو اللہ پاک کا عرش عظیم ہل گیا عرش عظیم ہل گیا یہ تھی صحابی کی شان سیدنا سعد بن معاذ غلام کی شان تھی وہ غلام ڈالے تھے وہ آقا ڈالے تھے وہ غلام تھے جن کو دیدار سے یہ رضی اللہ عنہ دیدار اور محبت سے دیکھنے سے مقام ملا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین حسین منہ میں جا رہا ہے ہم حسین میں جا رہا ہے اے اللہ کو حسین سے محبت کرے انہیں سب کو محبت کرنا امام حسین کی شہادت سان ساتھ ہو دو منتر چاہو دو کیفیت چاہو دی اللہ اکبر بھٹائی گھوٹ رحمت اللہ علیہ کا کچھ خواجہ غریب نواز کا کچھ خواجہ صاحب کی شعر امام حسین کی بارگاہ میں مقبول آپ اسے کٹ پڑھو شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین ابھی میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں زیارت کرائی حسن حسینی سید ہیں امام رضا علیہ السلام کے اولاد سے نبی صلی نے فرمایا جاؤ انڈیا کے اندر لوگوں کو مسلمان کرو میرے دین کی تبلیغ کرو تو حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کیا آقا میں نے تو انڈیا دیکھا نہیں رات کو محبوب نے پورا ہندوستان گھما تو وہاں جو محبوب کریم علیہ السلام کے غلام ہیں وہاں جیسے پہنچے تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ایسے اللہ کے کامل ولی جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ غوث پاک نے فرمایا غوث پاک نے کہ قدمی حاضر رکھت کل ولی اللہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پہ ہے تو سائیں ایران کے پہاڑوں میں خواجہ غریب نواز ضلع کشمیر میں 40 سال سے مصروف تھے فرمایا لا بل علی عین رسی اے محبوب سبحانی تمام اولیاء اللہ کے گردن پہ تیرا قدم ہے مگر معین الدین چشتی کے آنکھوں اور سر پہ تیرا قدم ہے خواجہ صاحب کو غوث پاک سے اتنی نسبت تھی تو اس خواجہ صاحب کو امام حسین سے محبت کا عالم کیا ہوگا ان کے نانا سے کیا ہوگا تو میں آپ سے ایک عرض
کرتا ہوں کہ آپ 14ویں صدی کے مولوی کی فتویٰ کو مانیں گے یا خواجہ غریب نواز کی فتویٰ؟ حضرت خواجہ غریب مولوی کو کہتا ہے میرے ساتھ چلو 40 دن یہ دین ہے، دین کی تبلیغ کرو۔ میرے عزیز و دوستو، دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے دربار میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے۔ ایک آدمی آیا، عرض کیا آقا دین کیا ہے؟ قالوا نے فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر اس طرف آیا، بولا محمود دین کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر اس طرف سے آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہے اچھا اخلاق۔ پھر پیچھے سے آیا ایک شخص نے 4 مرتبہ سوال کیا، پیچھے سے فرمایا آقا دین کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین اچھا اخلاق ہے تو غصے میں نہ آئے، دین ہے، یہ دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام سارے ولی امام حسین علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے مجھے پوری کائنات کے ولیوں سے کبھی کبھی کوئی انسان بے حدی ہو جاتی ہے، سرکار کریم ناراض ہو جاتے ہیں تو سارے ولی محبوب کو راضی کرنے کے لیے حسنین کریمین کا واسطہ دیتے ہیں۔ تعریف پڑھے، پوری دنیا کے اولیاء اللہ کی تعریف پڑھے تو جب محمود کریم علیہ السلام یا رسول اللہ سیدہ کے صدقے اپنے شہزادوں کے صدقے تو سرکار کریم علیہ السلام راضی ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ آج اچھا کہاں امام حسین کو ذکر سن لو یا تھکی پہ آئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج بنا اگر کوڑو گری پیو تو مجھے سونے حسین کی نظر تھی گئی، یہ یقین رکھو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام دین نماز روز و حج زکاة تھا، مگر فتویٰ خواجہ غریب نواز تھا مجھے کہ تو دین پہ امام حسین آئے تو دین کی پناہ پہ امام حسین آئے۔ ارے یہ شیخ موسیٰ کر پڑھو شاہ حسین بادشاہ حسین پوری دنیا سے ولی حتیٰ کہ محبوب سبحانی اللہ تعالیٰ اللہ پاک امام حسین سے کتنی محبت تو کرے، اللہ سے کتنی محبت تو کرے، تیری رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سو کے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام محبوب نماز کا پڑھیں، نماز کے دوران حضور علیہ السلام حدیث پاک میں تو اچھے حضور علیہ السلام تیرے نماز تے جا تو حسنین کریمین حضور جو آواز کو بلاد مسجد شریف ماں تبرانی شریف دیا، مسجد شریف ماں گھر کو دروازہ اندر آؤ نکلی کرے حضور علیہ السلام کے مدھا چلی نہیں رہا نماز کی حالت میں اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ السلام کے مدھا محبوب نبی امام حسین ولی آئے، نبوت کے مدھا ولایت وہ اللہ کی عبادت میں حضور علیہ السلام ایک دفعہ کو اجنبی شخص آئے کہ امام حسن حسین کرو کے پر حضور علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ فارغ کیا تو محبوباً فرمایا حدیث پاک پان فرماؤ تو آئے مجھا صحابو کدے کہ ہنن شہزادن کے نماز کی حالت میں نہ روکی دا کنو ہے اوے اہین جنن کے مقام جی اماں قربان آدم جو ابو قربان شاہ امام حسین اج انہیں کے ذکر کے لئے محمود راضی ہوں گا یا نہ خدا کی عزت جو قسم آ کئی مرد کے بشارت کیا تہین باقت جنہیں ایسا امام حسین کی کریوں تھا تو محمود کے راضی کرتا وہ جنہیں قبر میں ہے ناظر کو خبر کرتا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے حضور علیہ السلام کے کیا پوچھتا تھا درود مجھے حبیب کے اللہم صلی علی سیدنا محمد المعظم الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ شیخ سعدی پانتا فرمائیں
ہکڑے دفعہ عشق مستی میں بھی اولیاء اللہ جو ذکر کیوں ہلے گا اولیاء اللہ حضور علیہ السلام کا اہل بیت کی محبت کی سکی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائتا موشان کھائیو بلغل علی کمالہی کشفت کو جاب جمالہی حسنت جمیع خسالہی دل میں سوچ میں نے شعر پہ مکمل کی کریا آنکھا فرمائی سوچ میں ہو فکر میں ہو تیز تائیں نبی کریم علیہ السلام جو دیدار ہو مجھے حبیب فرمائے اے سادی جو صلو علیہ یہ شعر بارگاہ مصطفیٰ میں قبولہ مکمل محمد کہے ہو آپ سگت پڑھو بلغ کشفات کو جہاں جمالی رسول جمیع فسالی صلو مولانا زکریا نے لکھی فضائل حج یاد رہے ہو سبحان اللہ فضائل حج کا واقعہ سنا اس کے اندر مولانا زکریا نے یہ واقعہ لکھا اور حضرت ابن عربی نے لکھا وہ امام نبہانی نے لکھا بہت سارے بزرگوں نے لکھا کہ حضرت صاحب جناب ابن بطن نے لکھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بڑے محدث و ولی و کامل اللہ کے ولی تھے اس کی عادت تھی کہ ایک سال حج کرتے تھے ایک سال بچ میں وقفہ دے کے پھر دوسری سال حج کرتے ایک سال حج پھر دوسری سال چھوڑ کے پھر تیسری سال حج کرتے بیچ میں ایک سال چھوڑ کے حج کرتے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ
حج کے سامان خریدنے کے لیے اونٹ پہ جا کے کوفے کے شہر میں آئے. دیکھا کہ ایک عورت ہے جو نقاب کے اندر چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں. وہ ایک مردار پرندے کو صاف کر رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اماں کیا کر رہی ہو؟ محبت کی بات سنو, عبادت کی بات سے محبت کی سنو. اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا بھائی تو اپنا کام کر مجھے چھوڑ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا اماں بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا میں سید زادی ہوں, آل نبی ہوں, اولاد نبی ہوں. کتنے دن گزر گئے فاقے کے اندر ہوں, کوئی مزدوری بھی نہیں مل رہی, ادھار بھی نہیں مل رہا ہے. ابھی میں سرکار کریم علیہ السلام کا فرمان ہے 3 دن کے بعد جان بچانے کے لیے میں چھوٹے چھوٹے بچے کے لیے جنگل سے ایک مردار مرا ہوا پرندہ لائی ہوں, اس کو صاف کر کے ان کو کھلا رہی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. سائنس امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. میرے عزیزو دوستو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے حج کے لیے وہ 500 اشرفیاں جو تھی وہ ساری کی ساری سید زادی کے آگے رکھ دی. میں نے حج نہیں کیا, میں حج پہ نہیں گیا. اسی سال لوگ واپس آئے, سارے میرے پاس آئے, مجھے جانتے تھے. کوئی بولے سائیں آپ نے منا میں جو تقریر کی سبحان اللہ, آپ نے مدینے میں جو فائل فرمایا سبحان اللہ, آپ نے عرفات میں جو دعا مانگی سبحان اللہ, آپ نے کعبے میں جو تقریر کی سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے, یا اللہ ایک بھی نہیں, 2 بھی نہیں, سارے سینکڑوں لوگ میرے پاس آئے گواہ ہیں. سارے کہتے ہیں ہم نے آپ کو مکے پاک میں بھی دیکھا, مدینہ شریف میں بھی دیکھا, اما آپ کو منا عرفات مزدلفہ عرفات میں بھی دیکھا. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سو گئے, خواب میں رات کو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہو عبداللہ بن مبارک تجھے یاد نہیں ہے میری خالد تو نے سید زادی پہ مہربانی کی, تو نے وہاں کوفے میں مہربانی کی, میں نے ان بلے قدرہ میں تیرے حال اٹھائے. میں نے فرمایا اللہ تو عبداللہ بن مبارک نے میری نسبت پہ میری سید زادی پہ مہربانی کی ہے, تو ان کو انعام عطا فرما. تو اے عبداللہ بن مبارک اللہ تعالیٰ نے تیری صورت میں ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو قیامت تک تیرے لیے حج کرتا رہے گا. یہ فضائل حج میں مولانا زکریا جو تبلیغ والے تبلیغ کرتے اس میں بھی یہ بات ہے, اور ہمارے سارے اولیاء اللہ نے یہ بات لکھا ہے. تو ابھی کیا سمجھے, اس سے ثابت ہوا کہ سید پہ مہربانی جہاں کرو اتنے غدرہ میں قدر کرتی ہے. یہ تو تھی عام سید دادی پہ مہربانی, مگر محبوب کے کندھوں کے سوار امام حسین کا ذکر کر رہے تو سرکار کی طرف رکھو گے. ابھی فیصلہ آتے ہیں کہ ذکر سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ لگتا ہے کہ تھک گئے, چھوڑ دے دیں, چھوڑ دیں, چھوڑوں کا میں بھی نہ ہوں, نہیں سب آپ کو دیکھتا ہوں. امام حسین علیہ السلام حدیث پاک حضور علیہ السلام, یہ محبت کا اجر کیا ہے یہ بھی حدیث آپ کو سنا دوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے جو ہماری درس کتاب ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام پہ درود شریف ایک دفعہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. آج میری اردو کی شعر بتائیں. سبحان اللہ, اللہ مسکر پڑھی. کندہ سے اگر حبیبن جے کلنجے سوار جو گالیو, کندہ سے اگر حبیبن جے کلنجے سوار جو گالیو, مسافر یار جو گالیو.
तो चाहे अज बहु जे कुलन जे स्वार जो गालियो कंदा सी के न रोंदो सुभान अल्लाह सब रोंदा भाई वो तो फरमाया हसन मीर हुसैन के रुनो दिन टोलन घर माए जंग निवाए उभन में मलकन कखन पान पछाड़ियो लॻियो हो त वञन अल्लाह शहज़ादन सोनिए सचा घड़ी सुभान अल्लाह भाई जो तो देखो पे सजो मंदिर सजी कई जन अल्लाह अकबर अंदासी अज हबीबन जे कुलन जे स्वार जो गायो सभी पढ़ो अंदासी अज हबीबन जे कुलन जे स्वार भला के नरवारी मुसाफिर यार सिकन मारू मदीने में मदीनू सोच जो साईं मदीने ना की सिकंदा अल्लाह से मदीनू देखा पर अफसोस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो जॾहिं मदीने से चलियो हूंदो अंदाज़ो लॻायो तव्हां छा कैफ़ियत गुज़री मदीने चढ़ण को सोलो जो पाण खे आशिक़ तो सॾाए उन आम आशिक़ जी कैफ़ियत ॾिसो जॾहिं मदीने खां निकिरे थो छा आहे मदीने खां निकिरे थो त कैफ़ियत छा आहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ईअं चली वई मदीने चली वई अल्लाहु अकबर साईं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर अलैहिस्सलाम अॻु ॿुधायो मोहम्मद हत्ता के सैयदा ज़ैनब के खबर हुई सैयदा ज़ैनब के खबर हुई सैयदना अली के खबर हुई कई हदीसों अम्मा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जेका हुजूर अलैहिस्सलाम जी कुंवार हुई कुर्बान वञा मुंहिंजे हबीब जे इल्म था कुर्बान वञा मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे इल्म था अम्मा उम्मा सलमा की फरमाए इशार शरीफ की हदीस अम्मा की फरमाए तो हिकड़े दिहाड़े सरकार मुझे हुजरे में बैठा वो संगत बैठा अचानक कोई शहजादा आया महबूब के मथा चढ़ी गया सभा मथा चढ़ी गया सरकार अलैहिस्सलाम संपुटता रहन महबूब के हज में मेरी महबूब की दाढ़ी मुबारक ऊपर मथा चढ़न सीने से चढ़न अम्मा की फरमाए सरकार जने शहजादा पे हया गया अम्मा की फरमाए तक मुंह आऊं अंदर आई अचानक निशान तक महबूब रोन बैठा सरकार करीम अलैहिस्सलाम रोन बैठा तो अर्ज क्यों आका हसनैन हां ता सा कुटिया पे तो रो छा था खैर सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हां तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आयो महबूब का हसनैन से प्यार करो तो हां जिब्रील अलैहिस्सलाम पर महबूब मुखे रब मोकिलियो आ ते हे करबला जे मैदान इमाम हुसैन करबला जे मैदान में शहीद ऐं उन मैदान जी मिट्टी भी जिब्रील अलैहिस्सलाम खणी आयो मुखे नहीं ता अंदाज़ो लगायो ते इमाम हुसैन की खबर हुई है ना सरकार की खबर हुई है ना और मिशकात से इनकी हदीस से गौर करो हदीस से सरकार करीम अलैहिस्सलाम समझा प्यार हरम हुआ प्यार अज़वाज मुतहरात था नबी करीम अलैहिस्सलाम व बेटी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो कोने बेन हरमन के कोने बे अम्मा सैयदा खातून अल्लाह के जो कोने महबूब करीम अलैहिस्सलाम अम्मा उम्मे सलमा के लेनी अम्मा की फरमाए महबूब फरमायो उम्मे सलमा की मिट्टी रख इनके काबू कर जरे ही लाल थी वने खून जड़ी संगत को जो से शहीद हुआ सरकार की खबर कौन हुई अल्लाहु अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा उम्मे सलमा की फरमाए महबूब लुढ़क पाए रहा लुढ़क खुदा की इज्जत जो कसम जले को हदीस पढ़ी मु जो तो सजी दुनिया 1400 साल रुनी है अन गौसन जा कुतबन जा वलियन जा औलिया जा लुढ़क हिकड़े पासे कजन मुझे हबीब जो लुढ़क हिकड़े पासे मुझे महबूब जो लुढ़क हिकड़े पासे मगर मानू शहीद थींदा आहिनि को रोगो आ
من مثال کندا ہی کو حسین تو جو وہ شان تو کی شہادت دی کونے کا بعد بولا ہو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روم پہ تھا بہت کوڑا کا گاڑی اما ام سلمہ رضی اللہ عنہا مٹکاری کا تا اما ام سلمہ امام حسین علیہ السلام فرمایا ہے جدید پلید امام حسین کے وقت کونے پڑھنا جو سجد القرآن راجی میں لو امام حسین علیہ السلام کے جو مدینے جو گورنر ہو ان کے جدید پلید خط لکھو تو امام حسین علیہ السلام کی بیعت حضرت عبداللہ ابن عمر کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر کی یہ مجھے بیعت بتا کر انہوں کی بیعت بٹھی مجھے لوکل ورنہ امام حسین کے شہید کر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ شریف سولو جگہ ہو گا پر خبردار افسوس آج کل ایسے مسلمان ہیں جو جدید کو امیر المومنین کہتے ہیں میں ایک حدیث مسلم شریف کی سناتا ہوں تو خود مسلمان اپنا فیصلہ کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ اخاف اللہ علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینہ شریف والوں کو صرف ڈرایا اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا اور اللہ کے سارے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہو تو یزید نے صرف امام حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا یزید نے تو مدینہ شریف میں جب اماں زینب سلام اللہ علیہ واپس آئی تو اماں اہل مدینہ نے نکل کر باہر اماں کا استقبال کیا صحابہ کرام جو زندہ تھے وفا اور ساری تاریخیں پڑھے اور مدینہ شریف میں ایسا سما تھا کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا محسوس یہ ہو رہا تھا کہ درخت بھی رو رہے ہیں پورے شہر کے اندر یہ سما تھا پورے لوگ عورتیں باہر نکل کے اماں زینب کا استقبال کیا اماں زینب کیا تھی کیا اماں زینب کی شان تھی ایک مجھے یاد ہے کہ اللہ سے حاجی محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کل ہی ایک کتاب پڑھایا تھا اس کا درگاہ شریف سے اس میں یہ میں نے پڑھا کہ اماں زینب سلام اللہ علیہ ایک دن حضور علیہ السلام نے قدر کی فضیلت بیان کی لیلۃ القدر کی تو اماں اوپر چڑھ گئی اماں زینب سلام اللہ علیہ بالکل چھوٹا عمر چھوٹی تھی اماں اوپر چلی گئی تو عبادت کے لیے اللہ کا لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے سجدے میں چلی گئی فجر ہو گئی سورج نہیں نکل رہا تھا صبح ہوئی ٹریننگ وہ جو رات ختم نہ ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کہ اللہ کا کوئی بندہ مدینے شریف میں پریشان تو نہیں ہے کوئی غم میں تو نہیں سارے صحابہ کرام ادھر ادھر گئے سب نے دیکھا محبوب کوئی بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کو اپنے گھر لے جا دیکھ سیدنا علی آئے تو سیدنا خلیفہ سلام اللہ علیہ عبادت میں تھی پوچھا کہ سیدہ زینب بولا کہ کوئی پتہ نہیں ادھر تھی سیدنا علی ڈھونڈنے لگے دیکھا کہ چھت کے اوپر اماں زینب سلام اللہ علیہ سجدے میں پڑی ہے اور وہاں نیند آ کے چھوٹی تھی تو سورج کو شرم آ رہا تھا کہ سیدہ کہ چاند نہیں ہے تو میں کیسے نیند لوں مگر محبوب کے شہزادی پہ وہ بھی فرق آیا کہ یزید پلید کے جو سپاہی تھے سیدہ زینب کا لشکر جب شام میں پہنچا تو اب اماں زینب سلام اللہ علیہ کے سر پہ چادر نہیں ہوئی میرے عزیز دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی کفاری صفت ہے امام زین العابدین علیہ السلام بہت روتے امام باقر نے پوچھا پایا میں نے تو آپ کو کبھی ہنس سے دیکھا ہی نہیں ہے جب دیکھتا ہوں پانی آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقہ میں پانی رکھا جاتا تھا تو سائیں اتنا روتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے اکثر کھانا بے ہوش ہو جاتے تھے امام باقر نے فرمایا بابا جان کیوں اتنا روتے سائیں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تو اللہ پاک کی کہانی سے مت کربلا میں دیکھی اگر تو دیکھ لے تو تیرا بھی حال ہو السلام جب تیار ہو رہے تھے تو کیا تھا اللہ اکبر سائیں نے فرمایا امام حسین علیہ السلام نے جب تیاری کی بہت مشکل یہ تقریباً پڑھو ضروری ہے کہ تاریخ پڑھو
کہ آپ کو پتہ پڑے کہ اصل کیا ہے. یہ حضور علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ حسین کو شہید ہونا ہے. سیدہ کائنات کو بھی بتا دیا, امام حسین کو بھی بتا دیا. مولا علی کو بتاتے رہے. سیدنا علی جب جنگ جمل میں جا رہے تھے تو راستے میں جب کربلا میں رکے تو سیدنا علی رونے لگے, بہت روئے. صحابہ نے دوستوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے میرے محبوب نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یا میرے اہل بیت کے کینے ہوں گے یا میری زینب کے ہوں گے یا میرے حسین کا لاج پڑا ہوگا. تو سیدنا علی مسلسل رو رہے تھے. سیدنا علی کو بھی علم تھا, امام حسین علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے. امام حسین علیہ السلام ایسے نہیں ہے, مدینہ چھوڑنا کوئی آسان ہے, مگر سائیں جب مدینہ شریف سے نکلے امام حسین علیہ السلام تو کتنے ساتھی تھے سارے. سیدنا اما زینب کے دو بیٹے تھے, اول محمد, باقی سائیں کا چکر شہزادہ بچ رہا, گھر والے ہوئی, اما سکینہ ہوئی, اما شہبان ہوئی, اما ام ربابہ ہوئی. تقریباً امام حسین علیہ السلام جا 70 اٹھ سامان جا, 70 اٹھ پانی پیان جو تمام قلت ہوندی, پہلے اٹھن کے پانی پینا, ہر چیز جو پہنچلا سامان, گھر جو سامان انہیں جب سب تیار کیا. امام حسین علیہ السلام کے لسٹ میں وہی سائیں ہیں افراد جے تاں سا گڈ ہوندا, سائیں اسی کرے جڑے اما سغران جو نالو آئے انہیں تے پان لگے دے دو. پان فرمو سغران نہ ہلے باقی سب ہلے. اللہ اکبر. اما سغرا پا جے سائلن کے تے آؤں ونجا دی بابا سا گڈ گھمڑ دی ونجا جڑے ایو پیغام ملو تو تمام گھڑو رونی اما سغرا تمام گھڑو رونی. امام حسین علیہ السلام جڑے پہنچے نانے کا موکلاयो حضور علیہ السلام جو رات جو محبوب کے روزے عطر میں پوری رات رودا رہا. پان فرماؤ نانا سائیں کہ تم جا امتی جو کہ مدینے میں رہن نہ تھا دی. اللہ اکبر. نانا سائیں تو جا امتی جو کہ مدینے میں رہن نہ تھا دی. ہاں حضور علیہ السلام کے دربار میں روندے روندے جو ننڈ آئی تو محبوب نے فرمایا پیارا حسین تو جے شہادت جو وقت قریب آ تو جلدی تیاری. اما خاتون جنت کا موکلائی. جنہیں اما ام سلمہ اٹھائیو, اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی آخری عمر ہوئی. اما ام سلمہ پوچھو تو حسین کو کلا کو لگے پڑھ فرمو مکے کا عراق. اما سیدہ ام سلمہ رومن لگی پڑھ فرمو حسین تو نہ من چاہتے کرے کہ عراق مکے محبوب فرمایا تو جی شہادت گاہ ہے. نبی سے فرمایا تو جی شہادت گاہ ہے. اما ام سلمہ تمام گھڑوں اصرار فرمایا پڑھ فرما اما نانا شہادت کی خبر دینی آؤ پوری نہ کرنی آؤ. اما ام سلمہ امام حسین علیہ السلام کے بھاجن کی بیٹی آخر میں جنہیں لوگ لائے اما کی فرمائے جنہیں دیا خان امام حسین علیہ السلام سفر دے تو ہر تاریخ کا ہوا بیٹی دی سی. اج گاڑی تو کون کیا, اج گاڑی تو کون کیا, اج گاڑی تو کون کیا. اما کی فرمائے جنہیں ہر تاریخ کو دی عادت ہوئی امام حسین علیہ السلام جنہیں عاشقہ کے دین دین کے دین شیطان شہید کان. اما کی فرمائے وہ مٹی مولی تھی تو بالکل رد تھی چکی ہوئی. اما کی فرمائے اور روندی رہ سکور اللہ مجھے حسین شہید. اما ام سلمہ روئے, دینا سیدہ خاتون اطہر روئے, دینا جو حبیب روئے تو مہجا گوڑا انہیں دینا شاہ حیثیت تارک کرے کا حیثیت کولے ترے دمائی سے فقیر چلوا کندہ سی اج حبیب نجے پلنجے سوار جونالو. سب پڑھو کندہ سی اج حبیب نجے پلنجے سوار جونالو. بھلا کے نروائی جو مسافر یار جو لائیو. سکن ماؤ مدینے گئے مدینوں چو سوچ لو سائیں. تاثر مدینے لا سکوت آیا اللہ اکبر. مانو ذکر تا مگر سنے سے جنہیں حضور کا موکلائیو ہو اصل جو ایمان ہے تو حضور حیات النبی آ. سادی رحمت اللہ علیہ کی ناد مکے نے مجھے برتائی. امام موسیقی کی ناد مجھے حبیب مصر نے مجھے برتی. آئے مجھے آگی تو دوستو ہر علی کی ناد نبی کریم علیہ السلام پہنجے مقام تے مجھے برتی. تو سنے حسین علیہ السلام کا جنہیں محبوب موکلائیو ہو تو مجھے حبیباً کریم دی
ذات اطہر تشابہو اللہ اکبر ہدایت گھوٹ رحمت اللہ علیہ تھوڑو اظہار کہو ہدایت سائیں رحمت اللہ علیہ فرمایو میرا مدینے جا اج مدینو چلو انجنا اللہ اکبر ہدایت سائیں گد ہو گد میرا مدینے جا اج مدینو چلو انجنا مدینو چلو مدینے لجو بجن اجمیر مدینے کا مدینو چجو بجن یک دل مصطفیٰ تے طاقتوں گلے دیا یک دل مصطفیٰ تے سج چند گلے دیا اجمیر مدینے جا مدینو چلو انجنا لیکن ایسے تو فرمائے تھا کہ سجھ چند تئی کری پہنچ چھا کئی گن ہوگی مجھے حبیب دے دیا کئی گن کرے کو روانا دیکھا سائیں حضوری وارو ہو انہیں یا کئی گن بدائی بات تو کہ بیو کے کون بدائی تو بیٹا ہی صحیح بدائی مجھا عزیز مجھا دوست امام حسین علیہ السلام کی شہادت آؤ اب تو ہی مجھے بخش جو بہن انشاءاللہ ہے جو کہ لوگ اج نہ پیا انہوں کے صدقے قیامت کے لیے میں آئی پا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشکوٰۃ شریف کی حدیثات ترمذی شریف کی حدیثات عیسائی بنن جا حد جھلے محبوب فرمایا من احبنی جے موسیٰ محبت کئی وحب حاضین جہنن بنن سا محبت کئی واباہما جہنن جے باب علی سا محبت کئی وامہما جہنن کی اما خاتون اطہر سا محبت کئی قان معی فی درجتی یوم القیامہ نبی صحیح فرمایا وہ قیامت کے دن مجھے درجے میں موسیٰ گل ہو دو مجھا مسلمان تھا نمازی پہلی جگہ دے حاجی پہلی جگہ دے شہید پہلی جگہ دے عالم پہلی جگہ دے پر قربان بنا مجھے حبیب فرماؤ کہ حسین کریم ایسا محبت کیا وہ جنت میں مجھے درجے میں موسیٰ گل ہو دو یوں کو اجر گھٹا یوں کو اجر گھٹا قیامت جنی حضور سا گل ہو جائے میدان محشر میں حضور سا گل ہو جائے سبحان اللہ اللہ اکبر انشاءاللہ حضور سا گل ہوگا حسین علی سال کرو ما من احب جے کو جیسا محبت ہو کرے انہیں سا گل ہو دو اسا امام حسین سا محبت تا کریوں امام حسین سا گل ہو دا سنو حسین بری پہلے نانا سا گل ہو دو کھٹی پہ آئے ہو یا جاگو پہ آئے اسے تو بلغ اللہ شفاعت خدمت گئی تو نبی سائیں انہیں جلا دعا گوری تو خدا ان جلا ملائک پیدا کرو قیامت تائیں انہیں لا حج کندو اج سنے حسین کے ذکر لا بیٹھائیں تو حضور کے طرح خوش ہوندہ حضرت جنید بغدادی سب کو رحمت اللہ علیہ اساں قادرن جو امامہ جنید بغدادی غوث پاک جا مرشد ہے کہ جا مرشد ہے غوث پاک جا مرشد ہے اج غوث پاک خان امام حسین پانچے دادے جو صدقوں تا گرو تو سمجھ میں کرم تھے سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق سفر کو میں فقیر ہو تمہارا سرکار مولا
میں فقیر ہوں تمہارا سرکار اعظم سرکار نظر کرم خدا میرا خالق سفر کو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم جنید بغدادی جو نالو کو دعا نالو کو دعا آج امام حسین کے ذکر لگا چاہو تو ہوتا کی شان بتایا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ پہلوان ہوا پہلوان تمام علامہ ارشد القادری بنت زنجیر میں لکھوا تو تمام بڑا پہلوان ہوا بغداد کے جو خلیفہ ہو انہیں کے سائے پاسے کا میدان تک میں تمام بڑا تمام پہلوان اگو تمام بڑیوں کسرن دارو حیران تھی میں تو سیدنا جنید بغدادی کے پورے علاقے میں عراق کے اندر عراق کا باہر کو اعلان ہو تو سیدنا جنید بغدادی کے رکوب پہلوان کو نے کدیب کیپ میدان میں خوشی میں مل میں سیدنا جنید ہارا ہو سبحان اللہ قادری فقیر پانے مرشد کے فیض کو ذریعوں کو بچھائے سبحان اللہ تا چاہو مجھے لگے تو تھکی پیا ہے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جو محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز طاقتانی جات مرشد ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بادشاہ ساکت رہتا انہیں تمام بدو سائیں جو اعلان بادشاہ جو خاص جڑتا بادشاہ کے لگ جو بار ہو اور ہمیشہ کنگی لگی کرے لینا حضرت جنید بغدادی بادشاہ سنگت بیٹھوا محل دے بارا اکڑو کمزور شخص آئیو آجے کو وزیرن کے ادا مجھے جنید بغدادی تائیں پہمان کو جائے ہوتا ہوں جنید سام مل وردس سبحان اللہ کشتی وردس مانو حیران بدیر حیران ابرو کمزور مگر چہرے میں نورانت حیران کیا تو جنید جو نالو دعا تو جنید کے دعا جنید کے قد کے دعا کاٹی کے دعا ان کے وجاہت کے دعا کی سب کچھ موڈ دعا پر ضروری نہ ہے قد ودو ہو جے یا پنجو وجاہت ہو جے تجربوں کا گالا ہے تو کہ تجربہ آیا اعلان تو کنات جنید سام بل وردس تمام گھڑوں تنگ تھی بادشاہ تائیں پیغام پہتو بادشاہ سے کا جنید بغدادی سنگت بیٹھائیں انہیں ابرڑے مانوں کے گھرائیاں ابرڑو مانوں آئے تھے تو جنید آؤں تو سان بند وردس ٹھیکا سب حیران گھبرائے لوگوں تو سینا جنید کے چاہیے بادشاہ ہو دیم مقرر کرو ٹائم مقرر کیو اعلان کو تو پورے بغداد میں دو نواب ملک کے اندر اعلان کرو تو کئی سال گزریان تو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کوب مانو کون آئیوا یہ ابرڑو مانو بارکاں عرابیہ اجنبیہ کمزورہ جنید بغدادی سانگڑن کے لائیوا بادشاہ حیران جنید بغدادی حیران سبھی مانو درباری حیران وزیر حیران ہی چاہ معاملوا تسر میں زئی میں نہیں میں کمزورا مگر دعوی تو کرے بادشاہ انہیں دے دستخط کئی پورے ملک میں مانون اعلان کرایا جنید بغدادی کے مقابلے کے لاحق و مانون بلند رہن دینا پھر 12 آئیوا اعلان عام تھیا ٹیم مقرر جو ٹائم مقرر جو مانو کر تھیا بادشاہ کے میدان میں ملاک کے میدان میں کرسوں لگی میں ہوں بادشاہ سنگت جنید بغدادی آیا پر کچھ دیں پہری جنید بغدادی کے نند نہ پیے کے اکھر